الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج کی تعلیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تعلیم جو تھی وہ تقریباً ہفتے دن سے مؤخر تھی، تو آج انشاءاللہ تعالی رمضان جو ہے وہ 2 رمضان ہے، دوسرا روزہ تھا آج، تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور تھوڑا سا جم کے بیٹھیے گا۔ تعلیم انشاءاللہ جو ہے آج تھوڑی سی قدرے لمبی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضائل قرآن میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جاوے گا اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جاوے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ اور جب کہ والدین کے لیے ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے لیے اجر کا خود اندازہ کر لیا جاوے کہ کس قدر ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو اس کو پڑھانے کی اور حافظ قرآن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان مبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوئیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کی جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ اللہ پاک نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے وہ نوافل کا بھی ذخیرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، ایک لمبی حدیث ہے، جامع ترمذی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب ہوگا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بچتا رہے کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے، مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا
اور اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا، کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں۔ حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ سکینہ کے معنی سکون و وقار کے ہیں یا کسی مخصوص رحمت کے، اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ اللہ پاک جو ہمیں جو کچھ حدیث میں فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ بہت ہی جامع حدیث ہے، یعنی مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہو وہ اس حدیث میں مفصل اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فضائل ذکر میں سے تھا یہ۔ فضائل تبلیغ میں سے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا، جو چیز اس امت کا ترہ امتیاز ہے، اس کو جب یہ امت چھوڑ دے گی تو فرمایا کہ جو ہے اس امت کے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ فضائل رمضان میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے۔ شرائع حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ پھر لمبی ہے۔ جو کچھ پڑھا کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی تعلیم میں۔